آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، تہران نے اندھیری کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن CIA سیف ہاؤس میں دن کا منظر ہے۔ نہ صرف ساری لائٹیں کھلی ہیں بلکہ مین ہال بھی کھچا کھچ بھرا ہے۔ CIA ڈائریکٹر ایلن ڈیولز خفیہ مشن پر آئے کرمٹ روزویلٹ، ایران میں امریکی سفیر سمیت ڈونلڈ لو ٹائپ بہت سارے امریکی آفیشلز، PDM ٹائپ بہت سے ایرانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایران کی منتخب جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ شاہ ایران خود تو یہاں موجود نہیں، لیکن ان کی سگی بہن اشرف پہلوی یہی موجود ہے۔ ان کا گول بالکل واضح ہے۔ امریکیوں نے تو شاہی حکم نامہ بھی تیار کروا رکھا ہے، جس کے مطابق محمد مصدق کو ہٹا کے ان کے ایک ٹاؤٹ جرنیل کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ لیکن شاہ کنفیوز ہیں، بلکہ یوں کہیے ڈرے ہوئے ہیں۔ امریکی ان کو واپس آل پاورفل بادشاہ بنانے کی لالچ تو دے رہے تھے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈینجرس ایڈونچر ہے، اس لیے کبھی ہاں کرتے اور پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کی ٹوئن سسٹر کو فرانس سے خصوصی طور پر اسی لیے بلایا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کام کے لیے راضی کریں۔ امریکی لالچ اور فیملی پریشر میں آ کر بالآخر شاہ مان گئے۔ انہوں نے حکم نامے پر دستخط کر دیا اور حکم جاری کر دیا وزیر اعظم مصدق کو معزول کر کے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ بریگیڈیئر نعمت اللہ شاہی فرمان لے کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا، لیکن یہاں گیم پلٹ گئی۔ وزیر اعظم مصدق نے نعمت اللہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر کیا تھا، ملک بھر میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شاہ اور مصدق کے حمایتی آمنے سامنے آ گئے۔ شاہ کے حمایتیوں نے تہران ریڈیو اسٹیشن پر قبضے کی کوشش بھی کی، مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ منتخب حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت ناکام بنا دی گئی۔ بس سمجھے 2016 کا ترکی والا سین ہو گیا۔ شاہ اپنی عادت کے مطابق فوراً ایران سے بھاگ نکلا، پہلے بغداد گیا اور وہاں سے یورپ۔ ادھر ایران میں وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور کہا، میرے ایرانیوں، نہیں یہ تو نہیں کہا، لیکن آگے کی کہانی کافی سملر تھی۔ انہوں نے عوام کو امپورٹڈ حکومت لانے کی امریکی سازش کے سارے پلان کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی۔ CIA کے اہلکار ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کو لگا ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شاہ ایران کے پتلے گرا دیے، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نہیں، یہ کوئی بچوں کی کہانی نہیں جس کے آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس واقعے کے صرف 1 مہینے کے اندر شاہ ایران دوبارہ شاہی محل میں تھا اور وزیر اعظم مصدق جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ آخر 1 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ دم دبا کر بھاگنے والا شاہ واپس اقتدار میں آ گیا؟ امریکہ آخر ایران میں رجیم چینج چاہتا کیوں تھا؟ اس میں ملٹری اور آیت اللہ کا کیا کردار تھا؟ یہی سب میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو ایران میں آج جو ہو رہا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے، اس وقت جو ہوا سو ہوا، اب یہ گھڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہی تو بات ہے کہ سیاست میں مردے دفن نہیں، واپس زندہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایران کی 70 سال پہلے کی اس کہانی کی طرف جو آج خود کو واپس دہرا رہی ہے، اور اس میں ملٹری سے لے کر CIA تک کئی ایسے فیکٹر اور کیریکٹر ہیں جس سے ہم پاکستانی بھی کافی ریلیٹ کریں گے۔ سبسکرائب کریں اینڈ لیٹس گو۔